گاؤں کی ایک تنگ و تاریک گلی میں کچی اینٹوں سے بنا ہوا ایک بوسیدہ سا مکان تھا۔ دروازے کے پاس ایک چارپائی پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا مسلح بچھائے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غربت کے ساتھ ساتھ سکون اور صبر کے نشانات صاف جھلک رہے تھے۔ اس کا نام یوسف تھا، گاؤں کا ایک غریب مزدور۔ اندر کمرے میں ایک دبلی پتلی عورت چولہا جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھوئیں سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ اس عورت کا نام رخسانہ تھا، یوسف کی بیوی۔ دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ان کا اکلوتا بیٹا شہریار تھا، جو اب 20 سال کا ہو چکا تھا۔ شہریار ذہین تھا مگر دل سے بے قرار۔ اسے اپنے ماں باپ کی غربت سے نفرت تھی۔ وہ اکثر کہتا، ابو یہ کیسی زندگی ہے، ہر روز مزدوری، ہر روز ادھار، میں اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ یوسف نرمی سے جواب دیتا، بیٹا رزق حلال کبھی آسان نہیں ہوتا، ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت والے ہیں۔ لیکن شہریار کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ خواب دیکھتا تھا بڑے شہر کے، چمکتی گاڑیوں، اونچی عمارتوں اور عیش و آرام کی زندگی کے۔ وہ اکثر گاؤں کے چوپال میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتا، میں بس موقع ڈھونڈ رہا ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سب حیران ہو جاؤ گے۔ دوست ہنس دیتے، ہاں شہریار، پہلے وہ موقع تو آئے۔ رخسانہ بیچاری ہر رات اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار کے خواب بڑے ہیں مگر اس کے راستے غلط۔ کبھی کبھی وہ کہتی، بیٹا دولت سب کچھ نہیں ہوتی، اپنے باپ کی دعائیں نہ کھونا۔ مگر شہریار کو یہ نصیحتیں بوجھ لگتی تھیں۔ ایک دن اس نے جھنجھلا کر کہا، اماں آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا، اب مجھے بھی وہی سبق دیتے ہو۔ میں بڑا بننا چاہتا ہوں، امیر بننا چاہتا ہوں۔ رخسانہ کے دل پر جیسے کسی نے چاقو چلا دیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس نے صرف اتنا کہا، اللہ کرے بیٹا تیرا دل صحیح راستہ دیکھ لے۔ کچھ دن بعد شہریار نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ صبح سویرے بغیر کسی کو بتائے گاؤں سے نکل گیا، جیب میں صرف 500 روپے اور دل میں خوابوں کا سمندر۔ شہر پہنچ کر اس نے مزدوری ڈھونڈی مگر کسی نے منہ نہ لگایا۔ شام ڈلی وہ ایک ہوٹل کے باہر بیٹھا سوچنے لگا۔ اتنے میں ایک لمبی کار آ کر رکی۔ اندر سے ایک نوجوان اترا، مہنگے کپڑے، ہاتھ میں موبائل۔ شہریار نے حیرت سے دیکھا۔ وہ شخص بولا، لگتا ہے کام ڈھونڈ رہے ہو؟ جی میں مزدوری کرتا ہوں، شہریار نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس کر بولا، مزدوری چھوڑ میرے ساتھ چل، اگر دم ہے تو تجھے امیر بنا دوں گا۔ شہریار کے کانوں میں امیر کا لفظ گونج گیا۔ اگلی صبح وہ اس نوجوان فراز کے ساتھ ایک گودام میں پہنچا۔ وہاں کچھ اور لڑکے بھی تھے، سب صاف ستھرے کپڑوں میں مگر ان کے چہروں پر عجیب سی چالاکی۔ فراز نے آہستہ سے کہا، یہ کام آسان ہے، بس مال پہنچانا ہوتا ہے اور بدلے میں ہزاروں ملتے ہیں۔ شہریار چونکا، کیا مطلب؟ کون سا مال؟ فراز مسکرا کر بولا، بس اتنا سمجھ لے یہ قانون کا نہیں قسمت کا کھیل ہے۔ شہریار کے دل نے کہا نہیں، مگر دماغ نے کہا ہاں۔ اس نے ماں باپ کے چہروں کو یاد کیا مگر پھر اپنے بوسیدہ کپڑوں کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں شہریار ایک بوری اٹھائے ایک خستہ گلی سے گزرا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ ڈر مت، بس یہ پہلا چکر ہے، فراز نے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بوری میں نشہ آور پاؤڈر ہے۔ صبح جب کام ختم ہوا تو فراز نے اسے 5000 روپے دیے۔ شہریار نے پہلی بار اتنے پیسے دیکھے، دل میں غرور آ گیا۔ اگلے دن وہ نیا قمیض شلوار خرید لایا اور گاؤں فون کیا۔ رخسانہ نے خوشی سے پوچھا، بیٹا کہاں ہو، خیریت سے ہو نا؟ شہریار نے سرد لہجے میں کہا، اماں میں شہر میں کام کر رہا ہوں، اب مزدوری نہیں بڑا کام کر رہا ہوں، بس دعا کریں۔ یوسف نے کہا، بیٹا حلال رزق ہو تو برکت ہوگی، بس یہی دعا ہے۔ شہریار نے طنزیہ ہنسی، جی ابو برکت تو ہوگی، فکر نہ کریں، اور فون بند کر دیا۔ مہینے گزرتے گئے۔ شہریار اب فراز کے ساتھ باقاعدہ کاروبار میں شریک تھا۔ پیسے آنے لگے مگر دل کا سکون جاتا رہا۔ وہ عیاشی میں پڑ گیا، مہنگے کپڑے، موٹر سائیکل، ہوٹلوں کے بل اور جھوٹی شان و شوکت۔ ایک دن فراز نے کہا، کل ایک بڑا مال جانا ہے،
اگر یہ کامیاب ہو گیا تو تم لکھ پتی بن جاؤ گے۔ شہریار نے آنکھوں میں خواب لیے ہاں کر دی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت اس رات ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ رات کا وقت تھا، فضا میں ہلکی سی خنگی تھی، مگر شہریار کے ماتھے پر پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فراز نے ایک کالا بیگ میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ آج کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ اگر کامیاب ہوئی تو ہم سب کی قسمت بدل جائے گی، لیکن اگر ناکام ہوئی تو تم سب سیدھا جیل جاؤ گے یا پھر موت۔ شہریار کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہوئی، مگر لالچ نے خوف پر قابو پا لیا۔ اس نے اپنے دل سے کہا، ایک بار یہ کام ہو جائے پھر سب چھوڑ دوں گا۔ رات کے 2 بجے وہ ایک چھوٹی وین میں شہر کے اندھیرے راستوں سے گزرتے ہوئے ایک پرانی عمارت کے پاس رکے۔ فراز نے دھیرے سے کہا، مال نیچے اتار، میں دیکھتا ہوں باہر کوئی ہے یا نہیں۔ شہریار نے بیگ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دور سے پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ فراز چیخا، دوڑو! سب نے دوڑ لگائی۔ شہریار کے ہاتھ سے بیگ چھوٹا اور نشہ آور پاؤڈر زمین پر بکھر گیا۔ پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فراز بھاگ نکلا، لیکن شہریار پکڑا گیا۔ پولیس والے نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا، واہ، بڑے بننے کا شوق ہے نا، اب تھانے میں بتانا دولت کیسے کمائی جاتی ہے۔ تھانے میں جب یوسف اور رخسانہ کو اطلاع ملی تو ان پر آسمان گر پڑا۔ رخسانہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ میرا بیٹا جیل میں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چیختی ہوئی بولی۔ یوسف خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، بس درد تھا۔ میں نے اسے حلال کی کمائی سکھائی تھی، مگر وہ خود کو چالاک سمجھتا تھا۔ گاؤں والے بھی باتیں کرنے لگے، یوسف کا بیٹا چور نکلا، نافرمان اولاد کا یہی انجام ہوتا ہے۔ رخسانہ شرم سے گھر سے باہر نہ نکلی، پھر بھی وہ روز رات کو تہجد میں اٹھ کر ہاتھ اٹھاتی، اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اسے معاف کر دے۔ جیل کی ٹھنڈی دیواروں کے درمیان شہریار بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے دن وہ غصے میں تھا، یہ سب فراز کی وجہ سے ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو۔ مگر چند دن بعد جب خاموشی چھا گئی تو اس کے اندر پچھتاوے کی آگ جلنے لگی۔ دیواروں پر کسی نے کوئلے سے لکھ رکھا تھا، ماں کی دعا کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ پڑھ کر شہریار کے دل میں درد اٹھا۔ اسے اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسو یاد آئے، اسے ابو کی نصیحتیں یاد آئیں، حلال رزق کم مگر میٹھا ہوتا ہے۔ ایک دن جیل کے مولوی صاحب آئے، انہوں نے قیدیوں سے کہا، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اگر دل سے نادم ہو جاؤ تو در مغفرت بند نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ شہریار کے دل میں اتر گئے۔ وہ رات بھر جاگتا رہا اور آخر آنسو بہاتے ہوئے بولا، اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، تیرا حکم توڑا، مجھے ایک موقع دے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ کچھ ہفتوں کے بعد جب مقدمہ چلا، فراز فرار تھا، مگر شہریار کے لیے کوئی گواہی نہیں ملی کہ وہ اصل مجرم تھا۔ عدالت نے رحم کھاتے ہوئے اسے 6 ماہ کی قید کے بعد رہا کر دیا۔ جب وہ جیل سے نکلا تو چہرہ جھکا ہوا تھا، دل بوجھل تھا۔ گاؤں واپس آیا تو سب کی نظریں اس پر تھیں، کچھ طنزیہ مسکراہٹیں، کچھ ہمدرد نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ ماں چولہا جلانے میں مصروف تھی اور یوسف صحن میں تسبیح پڑھ رہا تھا۔ شہریار نے دھیرے سے کہا، اماں۔ رخسانہ چونک کر مڑی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھاگ کر بیٹے سے لپٹ گئی۔ میرا بیٹا واپس آ گیا، میں جانتی تھی میرا اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یوسف نے خاموشی سے بیٹے کو دیکھا، کچھ دیر بعد بولا، بیٹا ماں تو ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، مگر باپ کا دل ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے میں وقت لگتا ہے۔ شہریار نے زمین کی طرف دیکھا، ابو میں جانتا ہوں میں آپ کا مجرم ہوں، بس ایک موقع دے دیجئے، میں ثابت کر دوں گا کہ آپ کا بیٹا بدل گیا ہے۔ یوسف نے آہ بھری، اگر دل سے توبہ ہے تو در مغفرت بند نہیں ہوتا، اللہ تمہیں سیدھا رستہ دکھائے۔ شہریار نے فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف حلال روزی کمائے گا۔ اس نے گاؤں کے بازار میں مزدوری شروع کی۔ شروع میں سب ہنستے تھے، دیکھو دیکھو وہی شہریار جو خود کو بڑا بزنس مین سمجھتا تھا، لیکن شہریار نے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ دن رات محنت کرتا اور شام کو گھر جا کر ماں کے پاؤں دباتا،
رخسانہ کبھی کبھی آنسو پوچھتے ہوئے کہتی، بیٹا اللہ نے تمہیں دوبارہ موقع دیا ہے، اس کی قدر کرنا۔ شہریار کہتا، اماں اب میں وہ نہیں رہا، اب میری کامیابی آپ کی دعا میں ہے، پیسوں میں نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی سچائی نے سب کے دل بدل دیے، حتیٰ کہ گاؤں والے بھی کہتے، شہریار اب مثال بن گیا ہے، نافرمانی سے توبہ کر کے اطاعت کی راہ پکڑی ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ قسمت ایک اور امتحان لے کر آنے والی تھی، ایک ایسا امتحان جو شہریار کی توبہ کو سچ ثابت کر دے گا۔ اب وہ روز صبح مسجد میں فجر پڑھتا، پھر مزدوری پر جاتا اور شام کو گھر واپس آ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتا۔ یوسف اب کمزور ہو چکا تھا، مگر بیٹے کی تبدیلی نے اس کے دل میں نئی جان ڈال دی تھی۔ ایک شام وہ مسکراتے ہوئے بولا، شہریار میں نے تمہیں کبھی پیسے والے نہیں، ایمان والا دیکھنے کی دعا مانگی تھی، آج لگتا ہے دعا قبول ہو گئی۔ شہریار نے ان سے کہا، ابو آپ کی دعا ہی میرا سرمایہ ہے، اگر یہ دعا نہ ہوتی تو میں کبھی اندھیرے سے نکل نہ پاتا۔ رخسانہ نے دونوں کو دیکھ کر آہستہ سے کہا، اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے، میرا دل اب مطمئن ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ قریبی نہر کے پار پرانی چکی گر گئی ہے اور اندر کچھ مزدور دب گئے ہیں۔ شہریار وہیں پر کام کرتا تھا، جیسے ہی سنا بھاگ کر موقع پر پہنچا۔ لوگ چیخ رہے تھے، 2 آدمی اندر دبے ہیں۔ کوئی اندر جانے کی ہمت نہ کر رہا تھا، کیونکہ چکی کی دیوار کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے ماں باپ کا چہرہ یاد کیا اور پھر بولا، میں جا رہا ہوں ان کو بچانے۔ لوگوں نے روکا، نہیں شہریار، خطرہ ہے، مگر وہ دیوار کے نیچے رینگتا ہوا اندر چلا گیا۔ نیچے دھول، مٹی، اندھیرا۔ اس نے مٹی کے درمیان ان 2 مزدوروں کو دیکھا، ایک بے ہوش اور دوسرا کرا رہا تھا۔ شہریار نے دونوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ جیسے ہی دوسرا مزدور نکلا، چکی کی دیوار زور سے گری۔ سب نے چیخ ماری، دیوار گر گئی، شہریار اندر رہ گیا۔ دھول کے بادل چھا گئے، لوگوں نے بھاگ کر ملبہ اٹھایا۔ چند لمحوں بعد کسی نے کہا، یہ رہا شہریار۔ وہ نیم بے ہوش تھا، چہرہ زخمی، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جب ہوش آیا تو خود کو گاؤں کے کلینک میں پایا۔ رخسانہ اور یوسف دونوں اس کے سرانے بیٹھے تھے۔ رخسانہ رو رہی تھی، بیٹا تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، کیوں؟ شہریار نے کمزور آواز میں کہا، اماں شاید اللہ نے مجھے یہی موقع دیا تھا کہ میں اپنے گناہ دھو سکوں، میں نے نافرمانی کی تھی، اب اطاعت کا وقت تھا۔ یوسف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بیٹا آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی بدل گئے ہو، تم اب وہ شہریار نہیں جو دولت کے پیچھے بھاگتا تھا، تم وہ شہریار ہو جس کے دل میں ایمان آ گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں شہریار کی مثال دی جانے لگی۔ لوگ کہتے، یہ وہی لڑکا ہے جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا تھا، آج دوسروں کی جان بچانے نکلا، دیکھو اللہ نے کیسے اس کا دل بدل دیا۔ شہریار اب گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتا تھا۔ وہ اکثر ان سے کہتا، بیٹا کبھی اپنے ماں باپ کی بات کو معمولی نہ سمجھنا، ان کی بات سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں۔ میں نے جب ان کی بات نہ مانی تو تباہ ہو گیا، اور جب ان کے قدموں میں جھکا تو اللہ نے عزت دے دی۔ بچے بھی غور سے سنتے اس کی باتیں۔ کچھ سالوں بعد یوسف کا انتقال پرسکون نیند میں ہو گیا۔ شہریار نے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے کہا، ابو آپ خوش ہیں نا؟ میں نے اپنی زندگی سدھار لی، اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اللہ میں نے تیری مخلوق کے لیے جینا سیکھ لیا ہے، اب تو میری ماں کی دعائیں سلامت رکھنا۔ رخسانہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہے، مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے کہا، بیٹا تیرا باپ جنتی ہے اور تو اس کا فخر ہے، ماں کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ اس کا بیٹا سیدھے راستے پر آ جائے۔ شہریار نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں اب میری زندگی آپ کی خدمت میں گزرے گی، میں نے سیکھ لیا کہ ماں باپ کے بغیر زندگی اندھیری ہوتی ہے اور ان کی دعا سے ہی روشنی آتی ہے۔ رات کو جب وہ آسمان کے نیچے صحن میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کہیں دور مسجد سے اذان کی آواز گونجی۔ وہ مسکرا کر بولا، شکر ہے اے اللہ، تو نے مجھے نافرمانی کی اندھیرے سے اطاعت کی روشنی تک پہنچا دیا۔ چاندنی رات میں اس کے چہرے پر سکون تھا، وہ سکون جو صرف توبہ، ماں کی دعا
اور باپ کی رضا سے نصیب ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی دولت نہیں، ذلت دیتی ہے۔ ان کی دعائیں بند دروازے کھول دیتی ہیں، اور جو اپنے والدین کو راضی کر لے اس کے لیے خود اللہ راضی ہو جاتا ہے۔